الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عبارت درست کیسے کرے، اس حوالے سے ہمارا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ آج کے مرحلے میں ہم انشاءاللہ العزیز غیر منصرف کے بارے میں بات کریں گے۔ عربی عبارت کے اندر بہت سارے الفاظ منصرف ہوتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ غیر منصرف بھی ہوتے ہیں۔ تو ان بہت سارے منصرف الفاظ میں سے کچھ الفاظ جو کہ غیر منصرف ہے، ان کو کیسے پہچانا جائے، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق بحث ہوگی۔ غیر منصرف کی تعریف تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے یا تو 2 سبب پائے جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب پائے جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق بحث کریں گے۔ بہت ہی آسان ہے غیر منصرف کو پہچاننا۔ صرف 5 چیزیں میں یہاں پہ ذکر کروں گا، آپ نے ان 5 چیزوں کو اچھی طرح سے یاد رکھ لینا ہے۔ اگر یہ آپ کو ازبر یاد ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ غیر منصرف کو ڈھونڈ نکالیں، اور سبب بھی آپ بتا دیں گے کہ ان کے اندر کون سا ایک سبب ہے یا 2 سبب ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جمع منتہی الجموع کی طرف۔ دیکھیں، عربی عبارت کے اندر جہاں پر بھی آپ کو جمع منتہی الجموع کا صیغہ نظر آ جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اب جمع منتہی الجموع کی پہچان کیسے ہوگی؟ بالکل سمپل ہے۔ جمع منتہی الجموع جو ہوتا ہے اس کے پہلے 2 حرف مفتوح ہوتے ہیں، یعنی فتح ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے۔ تو پہلے 2 حرف مفتوح ہوتے ہیں، تیسری جگہ الف ساکن ہوتا ہے۔ پھر الف ساکن کے بعد یا 1 حرف ہوتا ہے یا 2 حرف ہوتے ہیں یا 3 حرف ہوتے ہیں۔ تو پہلے 2 حرف مفتوح ہو، تیسری جگہ الف ہو، الف کے بعد اگر 1 حرف ہے تو وہ مشدد ہونا چاہیے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے دواب۔ اور اگر الف ساکن کے بعد 2 حرف ہیں تو پھر پہلا مکسور ہونا چاہیے، جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے مساجد۔ اور اگر الف ساکن کے بعد 3 حروف ہیں تو پھر درمیان میں یہ ساکنہ ہونی چاہیے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مصابیح۔ تو یہ غیر منصرف کا جو سبب جمع ہے اس کی پہچان ہے کہ جمع منتہی الجموع اگر آپ کو عبارت میں کہیں بھی نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو جب وہ غیر منصرف ہے تو آپ اس پہ کسرہ کی جگہ فتح لگائیں حالت جری میں، اور اس پہ آپ تنوین بھی نہیں لگا سکتے۔ تو جب ہمیں عبارت کے اندر سے جمع منتہی الجموع کی پہچان ہو گئی تو پھر اب اس کے اندر سبب کون کون سے ہیں؟ تو اس کے اندر ایک سبب ہے جمع منتہی الجموع کا، یہ غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ اور یہ جو جمع منتہی الجموع ہوتی ہے یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ کو دوسرا کوئی سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں پر بھی عربی عبارت میں آپ کو جمع منتہی الجموع کا صیغہ نظر آئے، آپ فوراً پہچان جائیں یہ غیر منصرف ہے، اور اس کے آخر میں آپ نے حالت جری میں کسرہ کی جگہ فتح لگانا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی، اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ دوسری چیز ہے الف مکسورہ۔ دیکھیں، تانیث 3 طرح کی ہوتی ہے، ویسے تو 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تائے تانیث ہے، ایک الف مکسورہ ہے، ایک الف ممدودہ ہے۔ تو تانیث میں سے تائے تانیث کو ہٹا، گول تا کو ہٹا دیجئے، باقی جو 2 ہیں الف مکسورہ اور الف ممدودہ، تو یہ جو ہے نا تانیث ہوتی ہیں اور یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ الف مکسورہ کی سمپل پہچان ہے، اس کے آخر میں الف ہوتا ہے، اور یہ عصا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یا پھر اس کے آخر میں یہ کھڑی زبر ہوگی جیسے صغرا میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ 2 طرح کا الف مکسورہ ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو عبارت کے اندر جہاں پر بھی آپ کو الف مکسورہ نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تانیث بھی الف المکسورہ ہے، بھی الف مکسورہ ہے۔ تو جو الف مکسورہ ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا۔ پھر اس میں سبب کون سے ہوں گے؟ یہ خود 2 سببوں کے قائم مقام ہے، یعنی یہ تانیث ہے، تانیث بھی الف المکسورہ ہے جو کہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ تو لہٰذا عبارت کے اندر جب آپ کو الف مکسورہ نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ غیر منصرف ہے، تو حالت جری میں آپ کسرہ کی جگہ فتح لگائیں۔ تیسری چیز ہے الف ممدودہ، یہ بھی تانیث ہی ہے، تو لہٰذا یہ بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہے، اور اس کی پہچان بالکل آسان ہے کہ عربی عبارت کے اندر جہاں پر آپ کو الف کے بعد حمزہ نظر آ جائے تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ الف ممدودہ ہے، اور جب الف ممدودہ ہے تو یہ غیر منصرف کا سبب ہے، یہ 2 کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو الف ممدودہ کی پہچان بالکل سمپل ہے۔ تو جہاں پر بھی عبارت کے اندر آپ کو یہ الف ممدودہ نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ غیر منصرف ہے، اور اس کے آخر میں کسرہ تنوین نہیں آتی ہے، اور سبب یہ خود ہی جو ہے نا 2 سببوں کے قائم مقام ہے، یعنی یہ تانیث بھی الف ممدودہ ہے جو کہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔
تو یہ تین چیزیں ہم نے یاد رکھ لی ہیں. یہ تین چیزیں آپ کو عبارت کے اندر جہاں بھی نظر آئے آپ فوراً سمجھ جائیں یہ غیر منصرف ہے. اور یہ تینوں جو ہے نا دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، آپ کو ایکسٹرا کوئی اور سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چلتے ہیں چوتھی چیز کی طرف. چونکہ ٹوٹل 5 چیزیں میں نے ذکر کرنی ہے اور 3 ہو چکی ہیں. اب چوتھی چیز ہے علم. یہ تھوڑا لمبا ہے، اس کو آپ دھیان سے سنیے گا. معرفہ جو ہے نا معرفہ کو ہی علم کہتے ہیں، کیونکہ علم معرفہ کی قسم ہے. ویسے معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے صرف علم ہی غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے، تو اس لیے علم بول دیا جاتا ہے، معرفہ نہیں بولا جاتا، وگرنہ غیر منصرف کا جو سبب ہے وہ معرفہ ہے. تو علم بول دیا جاتا ہے. علم کا معنی ہے نام، اور یہ 2 سببوں کے قائم مقام نہیں ہوتا، یہ ایک ہی سبب ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں آپ کو قاعدہ بتا دوں. ایک ہے عربی زبان کے نام اور ایک ہے غیر عربی زبان کے نام. عربی زبان کے نام جو ہیں انہیں عربی کہتے ہیں، اور جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے نام ہیں یا انہیں جو ہے نا عجمی کہتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے عربی اور عجمی. تو عربی زبان کے اندر جتنے بھی مؤنثات لیڈیز کے عورتوں کے نام ہیں سب کے سب غیر منصرف ہیں. بہت ہی پیارا قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عربی زبان کے اندر جتنی بھی لڑکیوں کے نام ہیں، عورتوں کے نام ہیں، وہ سب کے سب غیر منصرف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ عائشہ ہے، فاطمہ ہے. اب یہ غیر منصرف ہے. اب غیر منصرف ہے تو پھر اس کے اندر 2 سبب تو ہوں گے. تو وہ کون کون سے ہیں؟ ایک سبب تو ظاہری سی بات ہے، یہ کسی عورت کا نام ہے تو علم ہے. دوسرا سبب اس میں کیا ہے؟ دوسرا سبب اس میں تانیث ہے. تو 2 سبب ہو گئے، علم اور تانیث. تو عائشہ میں بھی 2 سبب ہیں، علم یعنی کسی عورت کا نام ہے، اور تانیث آپ کو گول تا نظر آ رہی ہے عائشہ کے آخر میں. اسی طرح فاطمہ میں بھی یہی 2 ہیں، علم اور تانیث. تو عربی کے اندر جتنے بھی عورتوں کے نام ہیں، مؤنثوں کے نام ہیں، وہ 3 حروف سے زائد ہوں یا 3 ہے درمیانی متحرک ہو، تو وہ سب کے سب جو ہے نا غیر منصرف ہوتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. بہت ہی کم نام ایسے ہوتے ہیں جو 3 حروف سے کم ہوں، اکثر 3 حروف سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. اگر 3 حرفی ہے تو پھر درمیانی متحرک ہونا چاہیے. تو ان میں 2 سبب، اگر آپ کو عربی عبارت میں کسی لیڈیز کا، کسی عورت کا نام نظر آ جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اس میں ایک سبب جو ہے نا تانیث ہے اور دوسرا اس میں علم ہے. تو عربی زبان کے اندر تمام عورتوں کے نام تو ہو گئے غیر منصرف. اب جو عربی زبان کے اندر جو مذکر کے نام ہیں، مردوں کے نام ہیں، تو وہ بھی چند صورتوں میں غیر منصرف ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، اگر عربی کے اندر کوئی نام ہے اور اس کے آگے گول تا لگی ہوئی ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بھی 2 سبب پائے جا رہے ہیں. ایک تو وہ چونکہ مذکر کا نام ہے، ایک تو علم ہو گیا، اور دوسرا اس میں بھی گول تا لگی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی آپ غیر منصرف مانیں گے. جیسے یہ طلحہ دیکھ لیں، مذکر کا نام ہے لیکن غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے ایک تو اس میں علم ہے کہ مذکر کا نام ہے، اور دوسرا اس میں آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے. تو 2 سبب پورے ہو گئے، لہٰذا اس کو بھی ہم غیر منصرف مانیں گے. تو اس کے اندر 2 سبب ہیں، علم اور تانیث. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی کے اندر جو مذکر کے نام ہیں، اگر کسی مذکر کا نام فعالو کے وزن پر ہو، فعالو کے وزن پر ہو، یہ وزن آپ نوٹ کر لیں، فعالو کے وزن پر ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا. جیسے عمرو. تو عمرو یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور مرد کا نام ہے. ایک تو اس کے اندر سبب علم ہو گیا کیونکہ مرد کا نام ہے. تو اس کے اندر دوسرا سبب کون سا ہے؟ عدل ہے، کیونکہ یہ جو فعالو ہے یہ عدل کے 6 اوزان میں سے ایک وزن ہے. تو چونکہ یہ عدل کا وزن ہے تو دوسرا سبب عدل ہے. اور عدل کے اوزان جو ہے نا میں نے اسی رسالے کے نیچے آخر میں لکھے ہوئے ہیں. اگر کسی بھائی کو یہ PDF میں چاہیے، یہ رسالہ میں نے لکھا ہے، تو غیر منصرف کا خلاصہ ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ یا BIP پہ میسج کر دیں تو میں ان کو جو ہے نا یہ PDF میں سینڈ کر دوں گا. تو عربی زبان کے اندر جتنے بھی مذکر کے نام ہیں ان میں سے اگر کسی کے آخر میں گولتا ہے وہ بھی غیر منصرف. سبب کون سے ہوں گے؟ علم تانیث. اگر کسی مذکر کا نام فعالو کے وزن پر ہے وہ بھی غیر منصرف. سبب کون سے ہوں گے؟ ایک تو علم ہوگا اور دوسرا جو ہے نا کہ عدل ہے، کیونکہ فعالو عدل کا وزن ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عربی کے اندر جو مذکر کے نام ہیں، اگر کوئی کسی مذکر کا نام ایسا ہوا ہے کہ اس کے آخر میں الف نون ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا. تو سبب کون سے ہوں گے؟ پہلا تو علم ہے کیونکہ علم کی بحث چل رہی ہے اور نام ہے کسی کا، اور دوسرا جو ہے نا الف نون زیادہ تان ہے. الف نون زیادہ تان یہ بھی غیر منصرف کا ایک سبب ہے، آپ اسے خوب پہچانتے ہیں. اور اسی طرح عربی کے اندر
اگر کسی مذکر کا نام افعلو کے وزن پہ ہو، جو مضارع کا واحد متکلم ہے افعلو کے وزن پر ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ اگر کسی مذکر کا نام افعلو کے وزن پر ہے تو اس میں دو سبب کون کون سے ہوں گے؟ ایک تو علم ہے، کسی کا نام ہے، اور دوسرا وزن فعل ہے۔ تو لہٰذا یہ ہیں عربی کے اندر جو ہے نا، اگر مؤنث کے تمام نام غیر منصرف ہیں اور مذکر کے جو نام ہے وہ ان صورتوں میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ بھی غیر منصرف ہو جائیں گے۔ ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ آگے ایک اور چیز ہے کہ دو نام، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو اسموں کو ملا کر کسی ایک بندے کا یا کسی ایک شہر کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا۔ دو لفظوں کو ملا کر کسی ایک چیز کا نام رکھ دینا، بشرط یہ کہ ان دو لفظوں کے درمیان اضافت نہ ہو اور اسناد نہ ہو۔ اضافت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو لفظ جن کو آپ نے ملا کر ایک چیز کا نام رکھا ہے، وہ دو اسم جو ہے نا مضاف الیہ نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی وہ مبتدا خبر ہونے چاہیے۔ مضاف الیہ کی مثال جیسے عبداللہ ہے، ایک یہ دو اسم ہے، ایک عبد ہے، ایک لفظ اللہ، تو ان دونوں کو ملا کر ایک مرد کا نام رکھ دیا گیا، تو لہٰذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان دو اسموں کے درمیان اضافت ہے، عبد مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ، تو اضافت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسناد بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی زید قائم، ان میں نسبت ہے، مبتدا زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، تو اگر آپ زید قائم کو کسی کا نام رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی غیر منصرف نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے نا ان کے درمیان اسناد ہے۔ اور ان دو لفظوں وہ دو لفظ جن کو ملا کر کسی نام کا نام رکھ دیا جائے وہ غیر منصرف ہوگا کہ جن کے درمیان جو ہے نا اضافت ہو اور نہ ہی اسناد ہو۔ تو جیسے بعل بکو ہے، بعل ایک بادشاہ کا نام ہے، بکو بت کا نام ہے، تو دونوں کو ملا کے ایک شہر کا نام رکھ دیا۔ اب بعل بکو نہ یہ مضاف الیہ ہیں اور نہ مبتدا خبر ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی دو اسم ہو کہ جو نہ مضاف الیہ ہو نہ مبتدا خبر ہوں، یعنی نہ اضافت ہو نہ اسناد ہو، تو وہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں ان کے اندر سبب کون کون سے ہوں گے؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے کسی کا نام رکھا ہوا ہے تو ایک تو علم ہے، اور دوسرا چونکہ دو لفظوں کو ملایا گیا یہ مرکب ہو گیا، تو دوسرا اس میں سبب ہوگا ترکیب، اور ترکیب بھی غیر منصرف کا سبب ہے۔ یہ تو تھا عربی کے متعلق۔ اب وہ نام کے جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے ہیں ان میں منصرف کون سا ہوگا، غیر منصرف کون سا ہوگا، وہ آپ سن لیجئے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی زبان کا میں جتنے بھی مذکر کے نام ہیں یا مؤنث کے نام ہیں سب کے سب جو ہے نا غیر منصرف ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ 3 حروف سے زائد ہوں۔ تو عربی کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ مذکر کے ہوں یا مؤنث کے ہوں، اگر 3 حروف سے زائد ہیں تو وہ سب کے سب غیر منصرف ہیں۔ تو ان میں پھر سبب کون کون سا پایا جائے گا؟ سبب ظاہری سی بات ہے، چونکہ وہ ایک علم ہے اور دوسرا جو ہے نا اس کے اندر اجمع ہے، یعنی یہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہے، تو اس کے اندر اس طرح 2 سبب پائے جائیں گے، ایک علم ہوگا اور ایک اجمع کہتے ہیں عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو۔ اور اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہے اور 3 حروف سے زائد نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے، تو ایسی صورت میں اس کا درمیانی متحرک ہونا چاہیے، جیسے شاتارو، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے نا غیر منصرف بنے گا۔ اور اس کے اندر سبب کون سے ہوں گے؟ اوپر میں لکھا ہوا ہے اجمی علم، تو ایک علم ہوگا اور دوسرا اجمع ہوگا۔ تو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایک علم کے حوالے سے، ایک الف ممدودہ، ایک الف مکسورہ اور ایک جمع منتہی الجموع کے بارے میں۔ اب 5ویں چیز رہ گئی ہے صفت یاد رکھے عرض کو کہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا چیز ہوتی ہے، جوہر کیا چیز ہوتی ہے، اس کا میں نے تفصیلاً توابع کی ویڈیو میں جو ہے نا میں نے بتا دیا ہے، اب وہاں سے اس کو دیکھیں، یہ بڑی کام کی چیز ہے صفت، تو اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت وصف ہے، جیسے کالا ہونا، پیلا ہونا، نیلا ہونا، یہ صفت ہے۔ عرض ہے، قائم لغیرہ ہے، کسی دوسرے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، خود بخود اس کا وجود نہیں ہوتا، اور یہ 2 سببوں کے قائم مقام نہیں ہوتی، یہ ایک سبب ہی ہوتی ہے۔ تو جو بھی صفت کا صیغہ ہو اور وہ جو ہے نا افعلو کے وزن پر ہو، افعلو چونکہ یہ فعل کا وزن ہے، افعلو کے وزن پر ہو، تو ایسی صورت میں وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ کوئی بھی صفت کا صیغہ افعلو کے وزن پر ہو، جیسے احمرو، اب یہ صفت ہے، سرخ ہونا یہ صفت ہے، عرض ہے، تو کسی شے کا سرخ ہونا یہ اس کی صفت ہے، تو یہ احمر افعلو کے وزن پر آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ سبب کون کون سے ہوں گے؟ ایک تو وصف ہے کیونکہ یہ صفت ہے، اور دوسرا جو ہے نا یہ وزن فعل ہے، کیونکہ احمر جو ہے یہ افعلو کے وزن پر ہے۔
اسی طرح کوئی بھی صفت کا صیغہ ہے جو فعلانو کے وزن پہ ہو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، جیسے غضبان، اس کا معنی ہے غصہ، تو کسی کا غصے والا ہونا یا پیار والا ہونا یہ اس کی صفات ہیں، تو غصہ صفت ہے۔ اب یہ جو غضبان ہے اس پہ آخر میں الف لام بھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں کون کون سے دو سبب ہیں، ایک تو وصف ہے اور دوسرا الف نون زائدہ تان ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اس میں عدد جو ہوتے ہیں نا 1 2 3 4 5 6 7 یہ عموماً جو ہے نا یہ وہی ہوتے ہیں، عدد ہی ہوتے ہیں، یہ صفت ہی ہوتے ہیں، یہ عرض ہوتے ہیں، یہ جوہر نہیں ہوتے، یہ عرض ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی صفت ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی اس میں عدد ہے 1 2 3 ان کو عدد کہتے ہیں، اور وہ جو ہے نا فعال یا مفعل کے وزن پر ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، جیسے رباع اور مثلث۔ تو دیکھا یہ رباع جو ہے نا یہ عدد ہے اور فعال کے وزن پر ہے، مثلث جو ہے نا یہ عدد ہے اور یہ مفعول کے وزن پر ہے، رباع میں نا 4 4، مثلث میں 3 3۔ اب ان کے اندر سبب کون کون سے ہو گئے؟ ایک تو وصف ہوگا کیونکہ یہ اعداد وصف ہوتے ہیں، صفت ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب ان کے اندر جو ہے نا وہ عدل ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو فعال اور مفعول ہے یہ عدل کے اوزان میں سے ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر یہ عدل کے اوزان جو 6 ہیں وہ آپ زبانی یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، آپ اتنی چیزیں یاد رکھ لیں، 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ العزیز، ان 5 چیزوں کو یاد رکھنے کے بعد آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ عبارت کے اندر غیر منصرف کا لفظ کون کون سا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں۔ اب جو ہے نا میں آپ کو نیچے بتا دیتا ہوں، غیر منصرف کا اعراب حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، حالت نصب و جری فتح کے ساتھ ہوتی ہے۔ جاءنی احمد رأیت احمد نظرت الی احمد، تو یہ جو نظرت الی احمد ہے تو یہاں پہ کسرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہے نا کسرہ نہیں ہے بلکہ فتح ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ سبب اس کے اندر 2 ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ جو ہے نا ایک وزن فعل ہے اور دوسرا علم ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے نا یہ بتا دوں کہ تھوڑا اجرا کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ قرآن پاک میں سے کچھ میں نے آیتیں لی ہیں۔ اب دیکھیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، 19ویں پارے کی ہے۔ اب اس میں جو آپ کو مدین نظر آ رہا ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے اور یہ غیر منصرف ہے۔ ایک تو اس میں سبب ہو، یہ شہر کا نام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، یہ اس شہر کا نام ہے، تو ایک تو اس کے اندر سبب ہو گیا علم کیونکہ ایک شہر کا نام ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو سبب ہے وہ ہے اجمع کہ یہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں الہ حرف جار ہے، تو الہ حرف جار کی وجہ سے کسرہ آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ کی جگہ فتح آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے یہ آیت ہے، یہ 7ویں سپارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء۔ اب یہ جو آپ کو اشیاء نظر آ رہا ہے یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا الف کے بعد جب حمزہ ہو تو وہ الف ممدودہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک ہی سبب ہے تانیث بالف ممدودہ جو کہ 2 سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے، تو چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے کسرہ کی جگہ یہاں پہ فتح آیا ہے، ورنہ ان حرف جار ہے جو کہ کسرہ دیتا ہے لیکن اس پہ کسرہ کی جگہ فتح آیا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح لقد کان فی یوسف، یوسف جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ اجمی ہے، اور دوسرا آپ کو پتہ ہے یہ علم ہے، تو اس میں 2 سبب ہیں، ایک علم ہے اور ایک یہ اجمع ہے، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہے، تو لہٰذا اس واسطے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ کی جگہ فتح آتا ہے، تو اسی لیے فی آنے کے باوجود اس پہ یوسف پہ کسرہ نہیں آیا بلکہ فتح آیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اب اس میں آپ دیکھ لیجئے یہ مثنی ہے، ثلاث، رباع، یہ سب عدل کے وزن ہیں، مفعل اور فعال وغیرہ۔ تو اب جو ہے نا یہ تینوں چونکہ عدل کے وزن ہیں تو ایک تو سبب ان میں عدل ہو گیا، مثنیٰ میں بھی، ثلاث اور رباع میں، اور دوسرا چونکہ یہ عدد ہیں اور عدد وصف ہوتا ہے تو اس میں 2 سبب پائے گئے، ایک عدل اور دوسرا وصف۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کر کے دکھائی، اور یاد رکھیں علم اور وصف یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم معین چیز پر دلالت کرتا ہے اور وصف غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے، تو ایک ہی لفظ معین شے اور غیر معین چیز پہ دلالت کیسے کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا جو وصف ہے اور علم ہے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدل اور وزن فعل یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا ایک لفظ کے اندر عدل بھی ہو اور وہ وزن فعل بھی ہو، کیونکہ عدل کے اوزان الگ ہیں اور وزن فعل کے اوزان الگ ہیں، تو اس واسطے یہ دونوں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔